امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت پیدا ہو، معاشرے میں محبت اور آشتی پیدا ہو، تو 3 چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، هل الدین الا الحب۔ دنیا میں سب سے عظیم ترین چیز محبت ہے۔ انسان تو انسان، حیوان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ محبت کریں۔ اگر کوئی حیوان کے ساتھ بھی محبت سے پیش نہ آئے، حتیٰ گائے دودھ نہیں دیتی ہے۔ لہذا محبت عظیم چیز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت پیدا ہو، معاشرے میں محبت اور آشتی پیدا ہو، تو 3 چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں۔ ثلاثۃ توجب المحبہ، 3 چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں۔ ایک ہے دین، الدین، اور دوسری چیز ہے تواضع، اور تیسری چیز ہے بذل۔ اب دین کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین محبت پیدا کرتی ہے۔ دین، معصوم نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب، اگر دین کو خلاصہ کریں تو محبت ہے۔ پورے دین کو اگر خلاصہ کر کے بیان کریں تو محبت ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، آج کل معاشرے میں دین کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت لگی ہوئی ہیں کہ دین اسلامی اور دینی اقدار سے معاشرے کو، جوانوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین میں دہشت گردی ہے، دین میں محبت نہیں ہے، دین میں نفرتیں ہیں، دین میں دہشت گردی ہے۔ یہ شیطان بزرگ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ دین کو بدنام کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے۔ دین یعنی دہشت گرد، دین یعنی نفرت، دین یعنی جھگڑا، دین یعنی فساد۔ یہ غلط ہے۔ دین واحد عامل ہے کہ معاشرے میں محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے عظیم ترین عامل ہے۔ تو میرا سوال، یہ سب کچھ دین داروں کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ دین کی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں، وہ دین دان ہے۔ دین دان ایک قسم وہ ہے جو دین دان ہے، یعنی دین جاننے والے۔ ٹونی بلیئر بھی دین جانتا تھا، 4 مرتبہ قرآن ترجمے سے کے ساتھ انہوں نے پڑھ لیا۔ کیا وہ دین ہے؟ نہیں، دین دان تھا۔ بہت سے لوگ دین دان ہو سکتے ہیں، دین دان یعنی دین جاننے والے لوگ۔ وہ لوگ تو کہاں محبتیں پیدا کریں گے؟ اور بعض لوگ ہیں دین باز۔ پوری تاریخ گواہ ہے، دین کے نام پر بہت سے لوگوں نے بازی کیا، دین سے استفادہ کیا اپنے لیے، دین کو یعنی استعمال کر کے اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے۔ وہ دین باز ہے، وہ کھیلتے ہیں دین کے ساتھ، وہ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں دین دار، دین رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ کون ہے وہ لوگ؟ دین شناس۔ دین شناس لوگ، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ نفرتیں پیدا کرے۔ جو دین شناسی میں ہے وہ کبھی ایک دوسروں کو جدائی میں نہیں ڈال سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ خود قرآن کے اندر بار خدا نے حکم دیا کہ اصلاح ذات البین، ملانے کی کوشش کرو، محبت پیدا کرو۔ اور دین کے اندر جو حقیقی دین ہے، افراد سے تو دین نہیں ہے، ایک مکتب ہے، ایک آئین ہے۔ اس دین کے اندر سوائے محبت
سوائے آشتی، سوائے پیار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بغض بھی ہے تو اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ محبت دشمنی اور بغض کو ایجاد کرتی ہے۔ جن سے زیادہ محبت ہے اس کے خلاف اگر میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، اگر قرآن سے کوئی خیانت کرے اور قرآن کو جلائے، تو جتنی محبت قرآن سے ہوگی اتنی نفرت اس جلانے والے سے ہوگی۔ یہ بغض اور دشمنی کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ ناشی ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے اسی محبت سے۔ 2، تواضع محبت پیدا کرتی ہے۔ وہ چیز ہے کہ حسن خلق، عجز و انکساری محبتیں پھیلانے کے لیے عظیم ترین ہے۔ آج تکبر، غرور، عجب کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ محبت جو سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات بذل، سخاوت، انفاق سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اس لیے سخاوت خرچ کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے، اور کہتا ہے النظر الی البخیل حرام، کنجوس کی طرف دیکھنا ہی حرام ہے۔ اگر کنجوس کی طرف کوئی بار بار دیکھے تو اس کا دل مر جائے گا، لیکن سخی اگر کسی کافر میں بھی ہے تو وہ انجام اس کا بخیر ہوتا ہے۔ لہذا یہ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں محبت پیدا ہو تو دین کی طرف رجوع کریں، تواضع کریں اور بذل کریں، انشاءاللہ تعالی محبتیں پیدا ہوں گی، آشتی ہوگی اور نفرتیں مٹ جائیں گی، اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔